بعض والدین کی ایک سستی ہے، وہ آتے جناب تعویذ کر دو، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو، گھر میں مصلی بچھا کے سجدہ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے تتبع میں سجدہ کرنے کی عادت ڈالو۔ حضور فرمایا بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں مسجد میں لے جاؤ، 10 سال کے نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے پڑھاؤ۔ اب اولاد ہوگی جوان، خود کبھی سجدہ کیا نہیں، اب کہتے ہیں شاید تعویذ سے کم چل جائے گا۔ جو تعویذ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ، ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ چھین لو سیڑھیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی، چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول، اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو۔ کتنے خوش نصیب دن تھے، گلیوں سے گزرتے تھے، گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی۔ تو یہ عجیب ہے جی، ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے اوپر کیا فرض ساقط ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے؟ تم بوڑھے ہو کے نہیں پڑھتے ہو، تمہاری اولاد تم چاہتے ہو جوانی میں پڑھ لے؟ تم خود اللہ کے حضور سجدہ کرو، اور پھر دیکھنا تمہارے تتبع میں، تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہاری پیچھے پیچھے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صاحب اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سے 2 لوگوں نے فتویٰ پوچھا۔ بریلی کا ایک محلہ ہے، محلہ ذخیرہ، اس میں ہادی حسن اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے۔ کچھ لوگ ان کی بات کو نہ سنتے، اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے باوجود نہیں آتے، تو حکم شرعی کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو نرمی سے انہیں سمجھائیں، آؤ نماز کی طرف۔ نہیں مانتے، مؤثر لوگ ڈالیں جو ان کو کہیں۔ یہ تھے ہمارے کرنے والے کام، ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے۔ مؤثر معاشرے کے لوگ تلاش کریں اور ان کو سمجھائیں، جن کی وہ مانتے ہیں، ٹالتے نہیں، ان سے سمجھائیں ان کو۔ اور فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تو فرمایا فتویٰ پھر یہ ہے ان سے بائیکاٹ کر دیں، ان سے ترک کلام کر دیں، ان سے گفتگو چھوڑ دیں۔ ہم نے تو کبھی بیٹوں سے نہیں چھوڑی گفتگو، بیوی بے نماز ہو ہم ہر شے بیوی سے منوا لیتے ہیں۔ کبھی کہا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھتی؟ کبھی بیٹا کہے امی تو نماز نہیں پڑھتی، میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا؟ جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، کتنے دکھ جھیلتی ہے، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے، کیا بیٹے کی خواہش پہ نماز نہیں شروع کر دے گی؟ جب عادت ڈالے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا۔ چونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا، حضرت بایزید بسطامی نے یہی کیا تھا نا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت بیٹھ گئی، لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی۔ کسی نے کہا بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو اشکوں سے سیراب کیا تھا اور سجدہ آئے سحرگاہی سے جس شہر کو نور بخشا تھا، تیرا شہر لٹ رہا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ لوگوں نے کہانی سنائی۔ بایزید بسطامی صبح مصلی اٹھایا اور